بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمۃ رتب المختصر على مقدمۃ وثلاثۃ فنون۔ مقدمۃ یہ متن کی عبارت ہے اور رتب المختصر یہاں سے شرح ہے۔ شارح حضرت علامہ سعد الدین طبطزانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ مختصر کو مرتب کیا۔ مختصر سے مراد یہاں پر یہ کتاب مختصر المعانی نہیں ہے، بلکہ مختصر سے مراد ہے تلخیص المفتاح، یہ مختصر المعانی جس کی شرح ہے۔ ٹھیک ہے، مقدمہ میں کتنی باتیں ہیں، مقدمہ میں کیا کیا بات آئیں گی، اس کا اجمال اور اس سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں مقدمۃ المقدمہ۔ جو لفظ مقدمہ ہے یہ حاذی مبتدا محذوف کی خبر ہے، اصل عبارت ہوگی حاذی مقدمۃ۔ رتب المختصر، مختصر کو مرتب کیا۔ ماتین علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص، مختصر سے مراد تلخیص المفتاح، تلخیص المفتاح کو، مختصر یعنی تلخیص المفتاح کو علی مقدمۃ، ایک مقدمہ، و ثلاثۃ فنون، اور 3 فنوں پر، یعنی اس کتاب یعنی تلخیص المفتاح میں پوری کتاب میں بس 3 باتیں آنی ہیں۔ نمبر 1 مقدمہ، اور نمبر 2 الفن الاول، نمبر 3 الفن الثانی، اور نمبر 4 الفن الثالث۔ مقدمہ 1 فن اول علم المعانی، فن ثانی علم البیان، فن ثالث علم البدیع۔ تو 3 فنون وہ اور مقدمہ 1 4، یعنی اس پوری کتاب میں بس یہ 4 باتیں آنی ہیں۔ اب ان چاروں کے درمیان دلیل حصر کیا ہے؟ شارح علامہ سعد الدین طبطزانی رحمۃ اللہ علیہ نے حصر کو بیان کیا ہے کہ ان 4 میں ہی پوری کتاب کیوں منحصر ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر مختصر میں جو باتیں ذکر کی جائیں گی یا تو وہ اس فن میں ذکر کی جانے والی باتوں کے مقاصد کے قبیل سے ہوں گی، یعنی جو باتیں یہاں ذکر کی جائیں گی وہ یا تو اس فن کا مقصود میں سے ہے، اس فن کا مقصود ہے، یا مقصود کے قبیل سے نہیں ہے۔ اگر مقصود کے قبیل سے نہیں ہے تو اس کو وہ ہے مقدمہ، اور اگر مقصود کے قبیل سے ہے تو اس کی 2 صورت ہے۔ ایک یہ ہے کہ مقصد ہوگا، غرض ہوگی معنی مرادی کے ادا کرنے میں غلطی سے بچنا، یا پھر اس کی غرض ہوگی تاکید معنوی سے بچنا۔ اگر معنی مرادی کے ادا کرنے میں غلطی سے بچنا غرض ہے تو یہ ہے فن اول، جس کو علم المعانی کہا جاتا ہے، کیونکہ علم المعانی میں معنی مرادی کے ادا کرنے میں جو غلطیاں ہو سکتی ہیں ان غلطیوں سے کس طرح بچا جائے گا یہی بتلایا جاتا ہے۔ اور اگر مقصود ہو، غرض ہو تاکید معنوی سے بچنا تو وہ فن ثانی ہے، اور فن ثانی علم البیان ہے، کیونکہ علم البیان میں تاکید معنوی سے بچنے کا طریقہ بتلایا اور سکھلایا جاتا ہے۔ آپ آگے چل کر کے پڑھیں گے کہ کلام کو فصیح اور بلیغ بنانے کے لیے کلام کو بہت سارے عیبوں سے بچانا پڑتا ہے۔ تو کچھ عیب وہ ہوتے ہیں کہ جن عیبوں سے آدمی بچ سکتا ہے نحو کے ذریعے، کچھ عیب وہ ہوتے ہیں کہ جن عیبوں سے آدمی بچ جائے گا فن صرف کے ذریعے، کچھ عیب وہ ہوتے ہیں کہ جن عیبوں سے آدمی بچ جائے گا فن علم لغت کے ذریعے سے، اور کچھ عیب وہ ہے کہ ان پڑھے ہوئے علوم کے ذریعے سے
نہیں بچا جا سکتا ہے تو ان عیبوں سے بچنے کے لیے ہمیں دو عیب ایسے ہیں کہ جن سے بچنے کے لیے ہمیں الگ فن اور علم چاہیے۔ ایک فن ہے علم المعانی، جس میں معنی مرادی میں پیدا ہونے والے عیوب اور اغلاط سے بچنے کا طریقہ بھی سکھلایا جاتا ہے، اور دوسرا ہے تاقید معنوی۔ یہ والا عیب بھی وہ ہے کہ ان مذکورہ علوم میں نحو، صرف وغیرہ میں، لغت وغیرہ میں بیان نہیں کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے مستقل ایک علم کی ضرورت ہے جس کو علم البیان کہا جاتا ہے۔ تو تاقید معنوی میں علم البیان، تاقید معنوی سے علم البیان میں بچنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے یہ۔ اور اگر کیا کہتے ہیں نہ تاقید معنوی سے بچنا مقصود ہو اور نہ ہی معنی مرادی کا ادا کرنے میں غلطی سے بچنا مقصود ہو، تو پھر وہ ہے فن ثالث، جس فن ثالث کو علم البدیع بولا جاتا ہے، کیونکہ علم البدیع کے ذریعے سے جیسے کہ شروع میں بتلایا گیا تھا علم البدیع کی تعریف موضوع، غرض و غائد بیان کرتے ہوئے کہ علم البدیع کی وجہ سے کلام فصیح نہیں ہوتا ہے، کلام بلیغ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کلام کے فصیح و بلیغ ہونے کے بعد علم البدیع جو فن ثالث ہے اس کے ذریعے سے کلام میں صرف حسن کا اضافہ ہوتا ہے، خوبصورتی بڑھائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ترجمہ دیکھیے۔ لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ فِيهِ، اس لیے کہ مختصر یعنی تلخیص المفتاح، فی میز میں کال اٹھ رہی ہے مختصر کی طرف، مختصر سے مراد تلخیص المفتاح، اس لیے کہ تلخیص المفتاح میں ذکر کی جانے والی باتیں، ذکر کیے جانے والے مسائل، اما یا تو ان یکون ہوگا من قبیل المقاصد، مقاصد کے قبیل سے، فی ھذا الفن، اس فن کے، دیکھو لفظی ترجمہ ہوگا اس فن میں مقاصد کے قبیل سے ہوگا۔ ہم نے یہ ترجمہ نہیں کرنا ہے بلکہ ترجمہ کرنا ہے اس فن کے مقاصد کے قبیل سے ہوگا، اولا یا مقاصد کے قبیل سے نہیں ہوگا، الثانی دوسرا یعنی مقاصد کے قبیل سے نہیں ہے، تو المقدمہ وہ کیا ہے؟ مقدمہ ہے، والاول اور اول یعنی مقاصد کے قبیل سے ہے۔ تو ان کان الغرض منہ، اگر اس کی غرض ہو مقاصد کے قبیل سے ہے، اور ان مسائل کی غرض کیا ہے؟ الاحتراز عن الخطا فی تعدیت المعنی المراد، معنی مرادی کی ادا کرنے میں غلطی سے بچنا، الاعتراض عن الخطا فی تعدیت المعنی مراد، معنی مرادی کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا، فهو الفن الاول، تو کیا ہے؟ فن اول ہے۔ وَإِلَّا، ورنہ تو کیا مطلب ہے کہ اگر معنی مرادی کی ادا کرنے میں واقع ہونے والی غلطی سے بچنا مقصود نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے وہ الا آ گیا، تو الا واو کے ساتھ جب آتا ہے تو وہ الا و ان لا ہوتا ہے، وہ اصل میں وہ ان لم یکن یا وہ ان لا، یہ اصل میں ہوتا ہے، کیونکہ الا حرف استثناء جو ہوتا ہے واو کے ساتھ نہیں آتا ہے، وہ تو بغیر واو کے آتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْغَرْضُ وَإِلَّا، ورنہ تو ان کان الغرض، اگر غرض ہو، ان کان الغرض اگر غرض ہو، کیا ہو؟ منہ اس سے یعنی ان مذکورہ مسائل سے غرض ہو، الاحتراز عن التعقید المعنوی، تعقید معنوی سے بچنا، فَهُوَ الْفَنُّ الثَّانِي، تو وہ فن ثانی ہے یعنی علم البیان ہے، وَإِلَّا فَهُوَ الْفَنُّ الثَّالِثُ، ورنہ کیا ہے؟ وہ فن ثالث ہے، وہ تیسرا فن ہے۔ اب اس دلیل حصر پر ان کی کے مختصر المعانی کے ایک شارح ہیں مفتی جمیل احمد صاحب سکروڑوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جمیل مفتی جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شرح تکمیل الامانی، اس میں انہوں نے اس دلیل حصر پر اعتراض کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مذکورہ 4 چیزوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اسی طرح خطبہ بھی ذکر کیا ہے۔ ماتن علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جس طرح ایک مقدمہ اور 3 فن ذکر کیے ہیں، تو 3 فن اور ایک مقدمہ 4 چیزیں ذکر کی ہے، تو ان 4 چیزوں سے پہلے، مقدمہ سے پہلے وہ شریف میں خطبہ بھی ذکر کیا ہے، تو اب 5 چیزیں ہو گئی، خطبہ، مقدمہ اور 3 کیا کہتے ہیں فنون، تو 3 فن، مقدمہ 4 اور خطبہ 5 چیزیں ہو گئی، 5 چیزیں ہو گئی۔
تو وجہ حسر میں خطبہ بھی شامل ہونا چاہیے تھا، اور علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کو دلیل حسر بیان کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے تھا کہ 4 چیزیں نہیں بلکہ 5 چیزوں پر یہ کتاب منحصر ہے، اور اس پوری کتاب میں 5 باتیں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1 خطبہ، نمبر 2 مقدمہ، نمبر 3 فن اول، نمبر 4 فن ثانی، اور نمبر 5 فن ثالث۔ اس طرح کہنا چاہیے تھا۔ یہ تکمیل الامانی میں اشکال اور اعتراض کیا گیا ہے، اور پھر انہوں نے اس کا جواب بھی لکھا ہے۔ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس مختصر میں ان چیزوں کو ترتیب دیا ہے جو فی الجملہ مقصود ہے، جو فی الجملہ مقصود ہے۔ فی الجملہ مقصود یہ کسی بھی طریقے سے اس کتاب میں جو چیزیں مقصود ہیں ان کو علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے گنتی میں لیا ہے، شمار میں لیا ہے۔ خطبہ مقصود نہیں ہے۔ اصل میں جو چیزیں مقصود ہوتی ہے وہ 2 طرح کی مقصود ہوتی ہے، کہتے ہیں مقصود بھی ذات، وہی مقصود ہے، جیسے نماز مقصود بھی ذات ہے، وہی مقصود بھی ذات، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا۔ اور وضو مقصود بھی ذات نہیں ہے، بلکہ وضو ذریعہ اور وسیلہ ہے نماز کے سمجھنے اور نماز کے پڑھنے کا۔ مقصود بھی ذات آپ کا کیا ہوتا ہے، آدمی کا کیا ہوتا ہے؟ کہیں جانا، کہیں سفر پر جانا، دلی ممبئی کلکتہ جانا۔ لیکن ٹرین مقصود بھی ذات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ٹرین کو وہ چنتا ہے، منتخب کرتا ہے کہ میں فلاں ٹرین سے جاؤں گا، اس میں کیا کہتے ہیں سوائیں اور اس میں سہولتیں زیادہ ملتی ہیں، اس میں کرایہ کم ہے، اور یہ کیا کرتا ہے وہ چنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مقصود بھی ذات تو دلی جانا اور دلی میں جا کر کے کلکتہ جانا اور کلکتہ میں جا کے وہ کام کرنا ہے۔ لیکن یہ ٹرین جس گاڑی سے جا رہا ہے یہ بھی کیا ہو جا رہا ہے، مقصود بن جا رہا ہے، لیکن یہ مقصود بن جا رہا ہے کلکتہ جانے کے، ممبئی اور دلی جانے کے ذریعہ اور وسیلہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے تو یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے، ٹرین پر سوار ہونا، گاڑی پر سوار ہونا اور جانا، بلکہ یہ مقصود بھی تبع ہے۔ کیا ہے؟ مقصود بھی تبع ہے۔ فنون ثلاثہ اس کتاب میں مقصود بھی ذات ہے، اور مقدمہ میں چونکہ فنون ثلاثہ سے متعلق ہی گفتگو آئے گی، فنون ثلاثہ کو سمجھنے سے متعلق باتیں آئیں گی، تو مقدمہ جو ہے ان فنون ثلاثہ کے سمجھنے، ان فنون ثلاثہ کو اچھی طرح سے یاد کرنے، ذہن میں بیٹھانے اور دل و دماغ میں بسانے کے لیے ذریعہ ہے، اس لیے مقدمہ مقصود بھی تبع ہے۔ لیکن خطبہ نہ مقصود بھی تبع ہے اور نہ ہی مقصود بھی ذات ہے۔ اس وجہ سے علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہتے ہیں خطبہ کا تذکرہ نہیں کیا ہے، خطبہ کا تذکرہ، خطبہ کو کتاب میں شامل نہیں مانا ہے۔ امید کے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب آگے سمجھیے، یہاں تک میں نے ترجمہ بھی کرا دیا۔ وجعل خاتمت خارجتاً علی الفن الثالث وهم کما نبین ان شاء اللہ تعالی۔ یہ ایسے ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے کہ آپ نے جو دلیل حسر بیان کیا ہے اس میں 4 چیزوں کو لیا ہے، تو اخیر میں چل کر کے خاتمہ بھی آ رہا ہے۔ علم البدی جب ختم ہو رہا ہے تو وہاں پر خاتمہ ہے، ٹھیک ہے، تو خاتمہ بھی تو ایک چیز ہے، تو اب 4 نہیں ہوں گے کتابوں میں، کتاب میں 4 باتیں نہیں ہوں گی، اب تو 5 باتیں ہو جائیں گی، خطبہ بھی یہ کیا کہتے ہیں وہ خاتمہ بھی آ جائے گا۔ تو اسی کا یہاں سے جواب دیا ہے کہ بھئی خاتمہ کیا کہتے ہیں الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ خاتمہ وہ فن ثانی اور فن ثالث ہے۔ فن ثانی اور فن ثالث میں جو خطبہ ہے وہ فن ثانی اور فن ثالث کا جز ہے، اور فن ثانی اور فن ثانی اور ثالث کو ہم نے جوڑ لیا ہے، اس لیے اس کو الگ سے کوئی علم شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ فن ثانی کا خطبہ فن ثانی کے ساتھ جڑ جائے گا، اور فن ثالث کا غلطی ہو کہ خطبہ نہیں خاتمہ وہ فن ثالث کے ساتھ کیا ہوگا، جڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی کہا ہے وجعل الخاتمتی خارجتاً عن الفن الثالث، کہ خاتمہ کو فن ثالث سے باہر شمار کرنا اور ماننا وہم ہے،
کما نبین انشاءاللہ تعالی، جیسے کہ ہم اس کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ اچھا دیکھیے آگے جو بات آ رہی ہے اس کو سمجھنے کی ایک بات سمجھیے کہ جب کوئی چیز جان پہچان کی ہوتی ہے نا اور اس کو آدمی بولتا ہے تو اس پر الف لام نہیں آتا ہے۔ ایک آدمی کو جانتا ہے تو عربی میں کیا کہے گا کہ الرجل اعرف، میں یہ آدمی کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ آدمی جس کو نہیں جانتا تو وہ رجل النکرہ کہے گا، ٹھیک ہے۔ رجل کیا استعمال کرے گا؟ نکرہ استعمال کرے گا۔ یہاں اسی سے متعلق کچھ بات آ رہی ہے کہ مقدمہ کو نکرہ لایا ہے اور مقدمہ کے بعد فن اول، فن ثالث اور فن ثالث کو معرفہ ذکر کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، وجہ یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوال کا جواب ہے، وَلَمَّنْ جَرَّ كَلَامُهُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ، سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال کیا ہوگا؟ سوال یہ ہوگا کہ مصنف نے لفظ مقدمہ کو نکرہ ذکر کیا اور باقی تین کو معرفہ ذکر کیا، تو سب کو نکرہ لانا چاہیے تھا یا سب کو معرفہ لانا چاہیے تھا؟ ایسی بے انصافی کیوں کر دی کہ تین کو معرفہ ایک کو نکرہ؟ اس کا جواب دے رہے ہیں یہاں سے۔ جواب یہ ہے کہ بھائی الف لام کے ذریعے سے کسی بھی لفظ کو معرفہ اس وقت بنایا جاتا ہے، اسم کو معرفہ اس وقت بنایا جاتا ہے جبکہ وہ جانی پہچانی چیز ہو، پہلے سے اس کا کچھ تذکرہ ہو چکا ہو۔ مقدمہ کا تذکرہ ما قبل میں پہلے خطبہ وغیرہ میں کہیں نہیں آیا، ابھی اچانک سے مقدمہ آیا، اس لیے نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور فن اول، فن ثالث اور فن ثالث کا تذکرہ مقدمہ میں آ جا رہا ہے، چونچہ مقدمہ کے آخر میں جب جائیں گے تو وہاں اس تذکرہ آتا ہے، کیا کہتے ہیں، فن اول، فن ثالث اور فن ثالث کا۔ تو جب اس کا تذکرہ مقدمے میں آ گیا تو گویا فن اول جانی پہچانی چیز ہو گئی، معرفہ ہو گیا وہ۔ جب وہ معرفہ ہو گیا تو اب آگے الف لام کے ساتھ کلام کیا۔ یہ آسان بات ہے، مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ سے بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے وَلَمَّنْ جَرَّ كَلَامُهُ، وَلَمَّنْ جَرَّ كَلَامُهُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ، اور جب کہ کلام چل پڑا اور جب کہ کلام آیا، گفتگو آئی، فی آخر هذه الْمُقَدِّمَةِ، اس مقدمے کے آخر میں، الى انحصار المقصود فی الفنون الثلاثۃ، مقصود کے تین فنوں میں، مقصود بذات کے تین فنوں میں منحصر ہونے کی جانب ناسبہ، تو مناسب ہے، ذکر کرنا اس کو، حاضمی لوٹ رہی ہے فنون ثلاثہ کی طرف، فنون ثلاثہ کو ذکر کرنا بطریق تعریف عہدی، یعنی الف لام عہدی لا کر، بخلاف المقدمتی، برخلاف مقدمہ کے، فإنہا، اس لیے کہ مقدمہ ایسا ہے کہ لا مقتضا، کہ کوئی مقتضا نہیں ہے، کوئی طلب کرنے والا نہیں، کوئی چاہنے والا نہیں ہے، لإرادها اے لإراد المقدمتی، مقدمہ کو لانے کا، بلفظ المعرفتی، لفظ معرفہ کے ساتھ، فی هذا المقام، اس مقام میں، یعنی اس مقام میں مقدمہ کو معرفہ بنانے کا کوئی مقتضا نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے مقدمہ کو معرفہ بنایا جائے، کیونکہ کسی بھی چیز کو معرفہ بنایا جاتا ہے اس وقت جبکہ اس کا مقام میں تذکرہ پہلے آ چکا ہو۔ فنکرہا، تو مقدمہ کو کیا لایا؟ نکرہ استعمال کیا، وقال، اور کہا، مقدمۃ، کیا کہا؟ مقدمہ۔ اب یہ بات سمجھیے کہ مقدمہ کے آخر میں کہاں پر ان فنون ثلاثہ کا تذکرہ آیا ہے؟ تو مقدمہ جب آئے گا تو مقدمہ کے بالکل آخر میں آئے گا اور وہاں پر یہ عبارت ذکر کی گئی ہے، ما یحترز به عن الاول علم المعانی، وما یحترز به عن التعقید المعنوی علم البیان، وما یعرف به وجوہ التحسین علم البدیع، یہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر تذکرہ آ رہا ہے علم عن الاول علم المعانی، عن الثانی علم البیان، عن الثالث علم البدیع۔ تو یہ جو وہاں پر عبارت آ رہی ہے اس عبارت میں فن اول، فن ثانی اور فن ثالث کا ضمناً تذکرہ آ جا رہا ہے۔ اس وجہ سے جب یہ فن ذکر میں آ رہا ہے، بیان میں آ رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر اس کو معرفہ الف لام کے ساتھ لایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، آگے شارح علامہ صاحب الدین تفتزانی کہتے ہیں، والخلاف فی ان تنوینها للتعظیم،
اب التقلیل، اختلاف اس بارے میں ہے کہ اس کا تنوین یعنی مقدمتن میں جو مقدمتن تنوین ہے، یہ والی تنوین للتعظیم تعظیم کے لیے ہے، اب التقلیل تقلیل کے لیے ہے یا تقلیل کے لیے ہے، کہتے ہیں مما، اور اختلاف کرنا اس بارے میں کہ اس کا تنوین تعظیم کے لیے ہے یا تقلیل کے لیے، مما ان میں سے ہے، ان چیزوں میں سے ہے، لا ينبغی مناسب نہیں ہے ان یقع بین المحصلین کہ محصلین طلبہ کے سامنے، طلبہ کے درمیان یہ واقع ہو جائے۔ کیا کہنا چاہتے سمجھیے کہ مقدمہ کی تنوین کیسی ہے، تعظیم کے لیے ہے یا تقلیل کے لیے ہے؟ چنانچہ جن حضرات کی نظر اس بات پر پڑی کہ مقدمہ کا نفع کثیر ہے، بہت زیادہ ہے، انہوں نے کہا دیا تعظیم کے لیے، اور جس نے یہ کہا کہ بھائی جن کی نظر اس طرف گئی، اس پر پڑی کہ مقدمہ اپنے حجم میں، اپنے جسم، اپنی لمبائی چوڑائی میں بہت کم ہے، پوری کتاب بہت لمبی چوڑی ہے اور مقدمہ کیا ہے تقریباً کل 20 صفحے میں ہے، تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مقدمہ صرف 20 صفحے میں ہے، ان کا حجم کم ہے، تو کم ہونے کو جیسے کہا دیا کہ تنوین کس کے لیے، تقلیل کے لیے۔ یہ شارح کہتے ہیں، علامہ الدین تفتزانی نے پھر بعد میں کہا ہے کہ یہ اختلاف کرنا کہ تنوین تقلیل کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے، یہ ایسی بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور فائدہ نہیں ہے تو جو طلبہ ہے اور علماء ہے جو کیا کہتے ہیں فصاحت و بلاغت کے حاصل کرنے والے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں نہ پڑے، اپنے قیمتی اوقات کو، اپنے عزیز وقت کو ان چیزوں میں لا یعنی بحثوں میں صرف نہ کرے۔ امید کے بات صحیح میں آئی ہوگی۔ آگے دیکھیے آ رہا ہے، کہتے والمقدمۃ ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش، یہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شارح یہ کہتے ہیں کہ مقدمہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے۔ جو لشکر ہوتا ہے نا، جو فوج ہوتی ہے، خاص طور سے جب فوج اپنے بادشاہ کے ساتھ چل رہی ہو، تو جب فوج اور لشکر اپنے بادشاہ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو بادشاہ کے سامنے بھی فوج کی ایک ٹکڑی ہوتی ہے، سامنے کا مطلب بادشاہ کے آگے آگے فوج کی ایک ٹکڑی چل رہی ہوتی ہے، اور فوج کی ایک ٹکڑی بادشاہ کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، داہنے جانب چل رہی ہوتی ہے اور بائیں جانب چل رہی ہوتی ہے، تو چاروں جہت میں 4 ٹکڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور ایک ٹکڑی کیا کہتے ہیں بادشاہ کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو آگے جا رہی ہوتی ہے فوج کی ٹکڑی جو آگے جا رہی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مقدمۃ الجیش۔ بادشاہ کے پیچھے جو آ رہی ہوتی ہے، اور اس اگلے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے سامنے سے آنے والے دشمنوں سے بادشاہ کی حفاظت کرنا، اور بادشاہ کے ٹھہرنے کے لیے پہلے سے ہی جگہ وغیرہ کا انتخاب کرنا، پانی وغیرہ کا انتظام کرنا، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ کا انتخاب کرنا، چننا اور مہیا کرنا۔ اور جو سب سے پیچھے فوج ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے آنے والے دشمن کے حملے سے بادشاہ کی حفاظت کرنا، اور جب بادشاہ کہیں ٹھہرے اور ٹھہر کر کے کوچ کرے تو اس میں اگر کوئی سامان وغیرہ رہ گیا ہو، چھوٹ گیا ہو، گر پڑ گیا ہو، تو ان تمام چیزوں کو اٹھا کر کے کیا کہتے ہیں پیچھے پیچھے جانا۔ داہنی طرف یہ جو بائیں طرف کیا کہتے ہیں پیچھے کی طرف فوج ہوتی ہے، فوج کی ٹکڑی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں خلف الجیش، اور داہنی طرف جو فوج کی ٹکڑی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں میمنۃ الجیش۔ اس کا کام ہوتا ہے داہنی طرف سے آنے والے گزند اور بادشاہ پر دشمن کے حملوں سے بادشاہ کی حفاظت کرنا۔ بائیں جانب جو فوج کی ٹکڑی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں میسرۃ الجیش۔ اس کا کام ہوتا ہے کہ بائیں طرف سے آنے والی تمام تکالیف و دشمن کے حملوں اور گزند وغیرہ سے بادشاہ کی مکمل طور پر حفاظت کرنا، اور بیچ میں بادشاہ کے ساتھ جو فوج کی ٹکڑی ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے بادشاہ کی راحت رسانی اور بادشاہ کی ہر طرح کی خدمت اور بادشاہ کی مکمل حفاظت کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ اور بادشاہ کے لیے کھانے پینے کا نظم اور انتظام کرنا، اس کا یہ کام، اس کو بولتے ہیں قلب الجیش۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ قلب الجیش۔
ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مقدمہ آ رہا ہے یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے، کہ جس طرح فوج کی ایک ٹکڑی بادشاہ کے آگے جاتی ہے، بادشاہ کے آگے جاتی ہے، اور بادشاہ کے آگے جانے کا مقصد ہوتا ہے بادشاہ کے لیے راستے کا انتظام کرنا، راستہ مہیا کرنا، کھانے اور تمام راحت اور آرام کی چیزوں کو تیار کرنا، تاکہ بادشاہ کو جو پیچھے سے آ رہے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ اسی کو کہتے ہیں والمقدمۃ ماخوذۃ، اور مقدمہ ماخوذ ہے من مقدمۃ الجیش، مقدمۃ الجیش سے۔ ٹھیک ہے، مقدمہ کہا جاتا ہے کس کو؟ للجماعۃ المقدمۃ منہا، اس جماعت کو کہا جاتا ہے المتقدمتی جو مقدم ہے، منہا اے من الجماعتی، جماعت میں سے جو مقدم ہے، فوج میں سے جو فوج مقدم ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقدمہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ من قدمہ سے ماخوذ ہے، معنی تقدمہ۔ اس کو سمجھیے، یہ مقدمہ قدمہ بمعنی تقدمہ سے مشتق ہے، اور قدمہ یقدم التقدیم کے معنی آتے ہیں آگے کرنا۔ سمجھے؟ تفصیل اس کی ہے کہ مقدمہ بکسر دال بھی ہو سکتا ہے اور بفتح دال مقدمہ دونوں طرف آ جاتا ہے۔ اگر یہ مقدمہ ہو بکسر دال تو اس کا مشتق منہ وہ والا قدمہ ہوگا کہ جو تقدمہ لازم کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہوگا مقدمہ کا؟ آگے ہونے والا، آگے کرنے والا نہیں، کیونکہ یہ مقدمہ جو اس فاعل ہے، ٹھیک ہے، یہ تقدمہ کے معنی میں ہے۔ ٹھیک ہے، تقدمہ کے معنی میں ہے، جو اور تقدمہ کیا ہے؟ لازم ہے، آگے کرنے والا نہیں، خود آگے ہونے والا۔ جیسے کہ قرآن میں ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ تو یہ جو لا تقدموا ہے، یہ لا تقدموا کیا کہتے ہیں؟ تتقدموا کے معنی میں ہے، لازم کے معنی، متعدی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مقدمہ وہ امور ہے، مقدمہ میں وہ امور مذکور ہوں گے کہ جن کو حق ہے بذات خود مقدم ہونے کا، کہ وہ پہلے آئے، مقدم ہو پوری کتاب پر۔ سمجھ رہے ہیں؟ مقدمہ کا اب مطلب ہوگا آگے ہونے والا، یعنی مقدمہ میں ایسی باتیں بیان کی جائیں گی، مقدمہ میں ایسی باتیں آ رہی ہیں، وہ باتیں مذکور ہے کہ جن کو یہ حق ہے کہ وہ خود مقدم ہو جائے، وہ پہلے آئے، پہلے ہونے کے وہ حق رکھتی ہے وہ باتیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مقدمہ ہے اور قدمہ متعدی سے ہی کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ماخوذ ہے، متعدی والا ہی ہے۔ تو اس صورت میں مطلب ہوگا کہ مقدمہ اپنے جاننے والے کو اس پر مقدم کرنے والا ہے جو اس کو نہیں جانتا۔ یعنی آدمی دو طرح کا ہے، ایک ہے مقدمہ کو جاننے والا اور ایک ہے نہ جاننے والا۔ تو مقدمہ میں وہ باتیں آئیں گی، مقدمہ میں جتنی باتیں آئیں گی، ایک آدمی وہ ہوگا، ایک پڑھنے والا وہ ہوگا کہ جس کو جاننے والا ہوگا، اور ایک پڑھنے والا وہ ہوگا جس کو جاننے والا نہیں ہوگا۔ تو اب مقدمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ مقدمہ کو جاننے والا، جاننے والے آدمی کو یہ اس آدمی پر مقدم کرنے والا ہے، مقدمہ اس آدمی پر مقدم کرنے والا ہے کہ جو آدمی اس کو نہیں جانتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر کسی نے مقدمۃ الکتاب کو جان لینے کے بعد کتاب شروع کی ہے تو اس کتاب کو پڑھنے میں جس قدر بصیرت اس کو حاصل ہوگی، نہ جاننے والے کو اس قدر بصیرت حاصل نہیں ہوگی۔ جاننے والا اس آدمی سے بصیرت میں مقدم ہوگا، آگے ہوگا۔ تو اب مقدمہ کا مطلب ہوگا مقدمہ جاننے والے کو آگے کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا مشتق منہ قدمہ متعدی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ متعدی ہو، اور یہ مقدمہ اسم مفعول نہ ہو بلکہ مقدمہ اسم مفعول ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب اس وقت معنی ہوگا آگے کیا ہوا،
آگے کیا ہوا. تو مصنف نے چونکہ تمام مقصود پر مقدمہ کو آگے کیا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا آگے کیا ہوا، اس کو آگے کیا گیا ہے، تینوں فن پر اس کو آگے کیا گیا، اس لیے مقدمہ ہے یہ. امید کی بات سمجھ میں آئی ہوگی. ٹھیک ہے، دیکھیے ترجمہ دیکھ لیجیے یہاں پر. من قدمہ، یہ قدمہ سے ماخوذ ہے، بمعنی تقدمہ، اس کے معنی کیا ہے، تقدمہ. ہم نے یہاں پر تفصیل آپ کو بتا دی. یقال، کہا جاتا ہے، مقدمۃ العلم. یہاں سے حضرت مصنف شارح علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ کی دو قسم بیان کیے. اس کو غور سے سنیے. ایک ہے مقدمۃ العلم اور دوسرا کہا ہے مقدمۃ الکتاب. مقدمۃ العلم کسے کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں مقدمۃ العلم وہ امور ثلاثہ ہے، وہ امور ثلاثہ یعنی تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ. مقدمۃ العلم وہ امور ثلاثہ یعنی تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ ہے کہ جن پر اس علم کے مسائل کو سمجھنا علی وجہ البصیرت موقوف ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ مقدمۃ العلم. یہ علم ہے فصاحت و بلاغت. تو فصاحت و بلاغت کی تعریف جیسے کہ ہم نے شروع میں کیا کہتے ہیں بتلایا تھا کہ اس میں 3 فن ہے، علم معانی، علم بیان، علم بدیع. تو ان تینوں کا ہم نے تعریف بھی بیان کی تھی، موضوع بھی بیان کیا تھا، غرض و غایت بھی بیان کی تھی، تدوین بھی وہاں بیان کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں بیان کی گئی تھی اس لیے کہ ان کو جاننے کے بعد آدمی کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اس علم کے سیکھنے اور پڑھنے میں. یہ ہے مقدمۃ العلم، علم کا مقدمہ. علم پر آگے ہونے والی چیز جن کو بیان کرنے کے بعد اس علم کا سیکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ مقدمۃ العلم. ٹھیک ہے، اور ایک ہے مقدمۃ الکتاب. دیکھیے شارح نے کیا کہا ہے. یقال، کہا جاتا ہے، مقدمۃ العلم لما، اس کو یتوقف علیہ شروع فی مسائلہ، جس پر علیہ ضمیر لوٹ رہی ہے ماں کی طرف، علیہ جس پر، یہ توقف موقوف ہوتا ہے، الشروع فی مسائلہ مسائل کو شروع کرنا. دیکھیے الشروع مصدر ہے اور فی مسائل ہی، فی جو ہے شروع کے لفظ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے. فی کا ترجمہ نہیں ہوگا، مسائل میں شروع کرنا نہیں، مسائل کو شروع کرنا. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہوگا. لما، اس کو یتوقف علیہ شروع فی مسائل ہی، مسائل کو جس پر شروع کرنا کیا ہوتا ہے؟ موقوف ہوتا ہے. مسائل کو شروع کرنا کیا ہوتا ہے؟ موقوف ہوتا ہے. اور ایک ہے مقدمۃ الکتاب. مقدمۃ الکتاب کسے کہا جاتا ہے؟ مصنف نے خود کہا ہے، ومقدمۃ الکتاب، اور مقدمۃ الکتاب یقالو، یہ ہے نا یقالو، مقدمۃ الکتاب کا عطف ہے مقدمۃ العلم پر. ٹھیک ہے، تو اور مقدمۃ العلم سے پہلے یقالو ہے، تو مقدمۃ الکتاب سے پہلے بھی یقالو آ جائے گا اور عبارت ہوگی ویقالو، اور کہا جاتا ہے مقدمۃ الکتاب لطائفۃ، وہاں ہے لما یتوقف، یہاں ہے لطائفۃ من کلامی. اور مقدمۃ الکتاب کہا جاتا ہے لطائفۃ من کلامہ، کتاب کے کلام میں سے، یہ ترجمہ نہیں کریں گے، کتاب کے کلام، من کلام ہی میں میں لوٹی کتاب کی طرف، کتاب کے کلام کے لطائفۃ، اس ٹکڑے کو، اس مجموعے کو، قدمت، جس کو آگے کیا گیا ہے، جس کو پہلے لایا گیا ہے، امام المقصود، مقصود پر، جس کو مقصود سے پہلے لایا گیا ہے، لارتباط لہو بہا میں حاضر میں لوٹ رہی ہے طائفتن کی طرف. سمجھ رہے؟ طائفہ کے ساتھ، اس ٹکڑی کے ساتھ کلام کے مرتبط ہونے کی وجہ سے، یا مقصود کے لہو میں حوض میں لوٹ رہی ہے مقصود کی طرف. دیکھیں مقصود کے نیچے بھی 4 نمبر ہے اور لہو کے نیچے بھی 4 نمبر ہے. مطلب یہ کہ مقصود اس طائفہ سے، اس مجموعے سے مرتبط ہے. وَانتفاع بها فیہ، اور کیا کہتے ہیں اس مقصود میں اس طائفہ سے نفع اٹھانے کی وجہ سے. وَانتفاع بها میں آزم لوٹی طائفہ کی طرف اور فی میں زمین لوٹی مقصود کی طرف. مقصود میں اس طائفہ سے، اس مجموعے سے نفع اٹھانے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ مقصود سے اس طائفہ اور اس مجموعے کے مرتبط ہونے اور
اس طائفہ اور مجموعہ سے مقصود میں نفع اٹھانے کے لیے، نفع اٹھانے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ اب آپ اس کا مطلب سمجھیے۔ مطلب یہ ہے کہ مقدمۃ الکتاب کہا جاتا ہے کلام کا وہ ٹکڑا، کلام کا ایک ایسا مجموعہ جو کتاب سے پہلے لاتے ہیں، مقصود سے پہلے لاتے ہیں، اصل مضامین سے پہلے لاتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ مقصود کے ساتھ مرتبط ہو جائے اور مقصود کے ذریعے سے نفع زیادہ ہو، نفع کیا ہو؟ زیادہ ہو۔ اس میں تعریف نہیں ہوتی ہے، موضوع کا بیان نہیں ہوتا ہے، غرض کا بیان نہیں ہوتا ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جو اصل مقصود ہے اس مقصود کو اچھی طرح سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کچھ ایسی باتیں ماقبل میں ایک مجموعے کلام میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے جاننے کے بعد اصل مقصود کو سمجھنا سہل اور آسان ہو جاتا ہے، اور اصل اور مقصود سے نفع اٹھانا آسان ہو جاتا ہے، اور اصل مقصود اس مجموعے کلام سے مرتبط اور جڑا ہوا ہوتا ہے، مرتبط اور جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ جیسے کسی آدمی سے کوئی کام لینا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ آدمی وہ کام کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا، یا اس آدمی میں اس کام کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے، اس کی صلاحیت جاننے کے لیے آپ پہلے کچھ باتیں ان سے کرتے ہیں کہ بھائی میں نے سنا آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ یہ سب کام کرتے ہیں، آپ نے اس طرح کا کام کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں، تو آدمی پھر خود بتاتا ہے سامنے والا کہ نہیں بھائی میں نے یہ کام کبھی پہلے نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا کہ آدمی یہ کام نہیں کر پائے گا، اس کی صلاحیت کا آپ کو اندازہ نہیں ہوا۔ یا پھر آپ یہ بات جاننے کے بعد ان کو ہمت دلاتے ہیں، بھائی کیا ہے یہ کام کر لو، میں آپ کو ہمت دلاتا ہوں، میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو یہ باتیں آپ نے ان کو کی تاکہ اس میں وہ کام کرنے کی ہمت آ گئی۔ اب وہ آدمی اس کام کو علی وجہ البصیرت کر سکے گا، کیونکہ آپ نے ان کو ہمت دلائی، آپ نے ان کی صلاحیت کو پہلے پرکھا، جانا، اور آپ نے بتایا کہ بھئی یہ کام اس طرح ہوتا ہے، کام اس طرح ہوتا ہے، یہ کام اس طرح ہوتا ہے، پھر تفصیلی کام ہوتا ہے آگے چل کر کے۔ تو اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں مقدمۃ الکتاب کا مطلب ہوتا ہے کہ کتاب سے پہلے کچھ ایسی فائدے والی باتیں بیان کرنا کہ جو اصل مقصود تو نہیں ہے لیکن مقصود سے وہ مرتبط ہے، وہ باتیں جڑی ہوئی ہے، مقصود کو سمجھنے میں ان باتوں سے کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے، ان باتوں کے جاننے سے مقصود کا سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور نفع ہوتا ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مقدمۃ الکتاب۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ سمجھیے کہ یہاں پر مصنف نے مقدمے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ ہے فصاحت و بلاغت کی تعریف، فصاحت و بلاغت کی قسمیں، اور علم بلاغت کے علم معانی اور علم بیان اور علم بدیع میں منحصر ہونے کی کیا کہتے ہیں دلیل وغیرہ ذکر کی ہے مقدمے میں۔ تو یہ مقصود تو نہیں ہے، لیکن کیا کہتے ہیں آگے جو علم معانی، علم بیان اور علم بدیع آئے گا تو ان کو سمجھنے میں یہ سمجھنے کے بعد آسانی ہوگی، اور یہ اس سے کیا ہے؟ جڑے ہوئے ہیں۔ آگے علم معانی ہے، یہاں بھی علم معانی کی تقسیم وغیرہ آ رہی ہے، علم معانی کا معنی وغیرہ بتلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ بات ہی معلوم ہو گئی کہ یہاں جو مقدمہ ہے یہ مقدمۃ العلم نہیں ہے بلکہ مقدمۃ الکتاب ہے۔ دیکھیے مصنف کہتے ہیں واہیا، اور یہ یعنی مقدمہ ہا ہونا یہاں پر لی بیانی معنی الفصاحتی والبلاغتی، فصاحت اور بلاغت کے معنی کو بیان کرنے کے لیے ہے، وانحصار علم البلاغتی، اور علم بلاغت کے علم معانی اور علم بیان، وما یلائم ذالک، اور جو ان کے مناسب ہے یعنی علم بدیع کے بیان کرنے کے منحصر ہونے کے لیے ہے، ولا یخفی وجہ ارتباط المقاصد بذالک، اور مقصود کے بذالک ان کے ساتھ، ان بیان کے ساتھ مرتبط ہونے کی وجہ مخفی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
اس جملے سے مصنف نے بتلا دیا کہ یہاں پر جو مقدمہ ماتن علامہ قزوینی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے یہ مقدمہ مقدمۃ العلم نہیں ہے بلکہ یہ مقدمہ مقدمۃ الکتاب ہے۔ پھر مصنف کیا کہتے ہیں والفرق بین مقدمۃ العلم و مقدمۃ الکتاب مما، کہ فرق مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کے درمیان مما ان میں سے خفی علی کثیر من الناس، جو بہت سارے لوگوں پر کیا ہے مخفی ہے۔ اسے لوگوں کو چاہیے کہ اس فرق کو یہاں سمجھے جو ہم نے بیان کیا ہے، اور سمجھ کر کے پھر اپنی اگلی بات کہے۔ آج اتنا ہی، پھر کل ہوگا انشاءاللہ۔